تو فرمایا کہ فالزاجرات زجرا. اور اسی طریقے سے یہ جو بادل ہیں آپ دیکھتے بادلوں میں آوازیں آتی ہیں, قرآن کہتا ہے یسبح الرعد بحمدی, رات فرشتہ ہماری حمد کرتے ہوئے ڈانٹتا ہے, بادلوں کو ہانکتا ہے, ایک علاقے سے دوسری جگہ جانا ہے. یہ جو سروس ہے نا بادلوں کی, یہ فرشتوں کی نگرانی میں ہوتی, ایک علاقے سے ادھر لے جاؤ ادھر لے جاؤ. ایریا بتایا جاتا ہے ان کو کہ اس ایریے میں بارش ہونی چاہیے, اس ایریے سے ہٹ کے ایک قطرہ بھی نہ برسے. آپ کئی دفعہ دیکھتے ہیں جناب گرمیوں میں آپ کی ادھر حال روڈ میں بارش نہیں ہو رہی اور وہ اشرے کی طرف جائیں وہاں بارش ہو رہی ہوتی. یہ کیا ہے؟ بائی چانس نہیں, ایک نظام ہے, کہاں برسنا ہے کہاں نہیں برسنا. اور فرشتے بھی پابند ہیں, اپنی مرضی نہیں کر سکتے. ملک الموت جب روح نکالتا ہے اس وقت میں یہ پیغام دے کے جاتا ہے کہ میں نے جو روح نکالی ہے, گھر والوں یہ نہ سمجھنا کہ میں نے کچھ زیادتی کی ہے, میرا تو اپنی پاور اتنی کمزور ہے کہ میں اپنی مرضی سے آج تک کوئی مچھر نہیں مار سکا, تو میں نے تمہارا بندہ کیسے مار دیا؟ بس یہ اللہ کا حکم ہے. اور مجھے حکم تھا کہ دیکھو اس کا جب تک گھاس اس کا دانہ پانی ہے نا اس کو موت نہیں دینی, تو میں نے اس کے رزق کو تلاش کیا, کہیں نہیں ملا, اس لیے اس کو لے کے جا رہا ہوں, اس لیے میں نے زیادتی نہیں کی. اس لیے کوئی ایسا جملہ مت بولنا یہ کیا ہو گیا, ایسے لفظ مت بولنا کو, پر اللہ کا فیصلہ ہونا تھا, پتہ بھی اللہ کی تقدیر ہے, پھر بھی کہتے یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. شیطانی جملہ ہے, شیطانی جملہ ہے. اور بعض تو بڑے عجیب عجیب عورتیں بعض باتیں کر دیتی ہیں, ایمان چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے زندگی میں اپنے گھر والوں کو وصیت کرنی چاہیے, زندگی کا پتہ نہیں, لیکن میری موت پر کوئی ایسا لفظ مت بولنا کہ پکڑ مجھ سے ہو, کیونکہ مردے کو پکڑا جاتا ہے کہ تیرے گھر والے ایسی باتیں کیوں کر رہے تیرے بارے میں, تو نے تربیت نہیں کی تھی, ان کی سزا اس کو ہوتی ہے. پھر کہتا جی اس جیسا تو تھا ہی نہیں کوئی, ہاں بھائی تو فجر ہی نہیں پڑتا تھا, تو اس جیسا کہتا تیرے جیسا تھا ہی کوئی نہیں. تو اس لیے فضول تعریفیں بھی نہ پل بھی نہ باندھے. تو فرمایا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا, پھر ذکر الہی کی تلاوت کرنے والے فرشتے. یہ اللہ یعنی کیونکہ یہ سارے کی ساری چیزیں شاہد ہیں کہ ان الہکم لواحد, کہ تمہارا معبود, تمہارا کرتا دھرتا, تمہارے اختیارات صرف اور صرف ایک کے پاس ہے, وہ ایک ہے. اور رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق, اور وہ آسمان اور زمین کا مالک ہے, اور جو کچھ اس کے درمیان جتنا کچھ ہے اس کا مالک اور متصرف ہے. ورب المشارق, مشرق اور مغرب کا رب ہے. مشارق کا لفظ بولا, مغارب کا لفظ نہیں بولا ساتھ, کیونکہ عربی زبان میں بعض دفعہ لازم ملزوم کو ایک ضد کو ذکر کر کے دوسری ضد کو ساتھ تابع ہو کے شامل کر لیتے ہیں کہ مشرق ہے تو مغرب بھی ہوگا, تو مشرق اور مغرب کا رب. یا آج کی جدید دور میں اس کو سمجھنا اور آسان ہو گیا کہ سائنسدان سمجھے اس بات کو کہ سورج جہاں سے نکلتا ہے جہاں ڈوبتا ہے, جہاں ڈوب رہا ہوتا ہے وہاں سے نکل بھی رہا ہوتا ہے. یعنی دنیا میں اگر ایک علاقے میں سورج نکل رہا ہے تو ٹھیک اسی وقت میں وہ دوسری دنیا میں وہ ڈوب رہا ہوتا ہے. تو ایک ہی جگہ مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے, تو گویا ہر جگہ مشرق ہے. تو کائنات کی ہر سمت کا رب اللہ ہے, متصرف اللہ ہے, اختیار والا اللہ ہے. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب, ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے آراستہ کیا ہے. وحفظا من کل شیطان مارد, اور اسے سرکش شیاطین سے محفوظ رکھا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جنات آسمان پہ جایا کرتے تھے, اوپر تک چلے جاتے تھے, کئی خبریں لے کے آتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کچھ آسمانوں کی پابندی لگ گئی, لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سارے آسمانوں پہ پابندی لگ گئی. پھر اس کے بعد اوپر نہیں جا سکتے تھے. پھر شہاب ثاقب یعنی ستاروں سے چمکتا ہوا جو الاؤ نکلتا ہے وہ ان کو مارا جاتا ہے تاکہ وہ آگے اوپر کوئی نہ آ سکے. فرمایا کہ یہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا اور اس میں سے نکلنے والے شعلوں کو حفاظت کا ذریعہ بنایا ہر سرکش شیاطین سے. لا يسمعون الى الملأ الاعلى, وہ عالم بالا کی باتیں نہیں سن سکتے. تم سمجھتے ہو کہ وہ علم غیب جانتے ہیں. ويقذفون من كل جانب, اور وہ ہر طرف سے دھتکارے جاتے ہیں. دحورا ولهم عذاب واصب, ان کو بھگایا جاتا ہے, ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. دنیا میں تو ان کو شہاب ثاقب پڑتا ہے اور آخرت میں عذاب دیا جائے گا کہ تم نے یہ مداخلت کیوں کی تھی. الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب, مگر جو کوئی اچک لے, کسی بات کو اچکنا چاہے تو اس کے پیچھے دہکتا ہوا انگارہ پڑ جاتا ہے
کامیاب نہیں ہونے دیتا اس کو۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا، آپ ان سے پوچھئے کیا ان کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا ان کا جنہیں ہم نے پیدا کیا، ہماری کائنات ساری کی ساری اس کو پیدا کرنا مشکل ہے۔ انا خلقناہم من طین لازب، ان کو تو ہم نے لیس دار مٹی سے بنایا ہے، کوئی پیچیدہ چیز نہیں ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو دوبارہ اللہ کیسے بنائے گا۔ بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ نے تو تعجب کیا۔ نبی علیہ السلام کو تعجب ہوتا تھا کہ یا اللہ اتنے دلائل، اتنے معجزات، اتنی آیات ان کو دکھائی، مان ہی نہیں رہے، کس چیز کے بنے ہوئے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ، اور وہ تو مذاق کرتے تھے، انہیں جی نہیں ہم سیریس لینے کے لیے تیار ہی نہیں، مطالبے عجیب عجیب مطالبے کرتے تھے، اور جب کہتے تھے کہ چاند کو اگر 2 ٹکڑے کر دو مان لیں گے، نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہوا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، کہنے لگے وہ ہو آپ کا جادو تو بڑا فاسٹ قسم کا ہے، پہلے زمین پہ چلتا تھا اوپر بھی چلتا ہے، یعنی اس قسم کی باتیں، مذاق، مسخرہ۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب انہیں قرآن سنایا جاتا ہے اسے قبول نہیں کرتے، قرآن کی آیات سے پیغام لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، قرآن سے نصیحت لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج بھی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ذرا فوتگی ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کہتے ہیں قرآن پڑھا لو، ذرا کوئی محفل لگاتے ہیں پہلے قرآن پڑھا لو، لیکن اس قرآن میں ایک میسیج آ رہا ہوتا ہے کہ بندے بن کے جیو، سرکش مت بنو، لیکن اس میں سے کوئی بھی اس پیغام کو نہیں لیتا۔ ہاں قرآن پڑھا، قاری کو بھیجا جاؤ اور تم جاؤ، اب ہمارا کام ہے جو مرضی کرے۔ شادیوں میں کیا ہوتا ہے، آغاز میں سب کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر گانے شروع ہو جاتے ہیں، کیا ہے وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، قرآن تو سنا لیکن نصیحت نہیں دی اور سرکشی کے راستے پہ چل پڑے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ہنسی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں یہ تو جادو ہے معاذ اللہ۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم دوبارہ میں اٹھنا پڑے گا۔ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، ہمارے بڑوں میں سے تو کوئی بھی نہیں آیا، وہ تو چلے گئے تو بس چلے گئے۔ قل، ان سے کہیے ہاں ہاں، نعم وانتم داخرون، یہ ہوگا اور تمہیں ذلیل ہونا پڑے گا، تم ذلت سے بچ نہیں سکتے کیونکہ تم مانتے نہیں ہو، جو نہیں مانتا وہ ذلیل ہو کے اٹھے گا، تو تمہیں یہ ذلت قبول کرنا پڑے گی، اور کتنا مشکل کام ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک زوردار آواز ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اچانک وہ دیکھیں گے کہ سب کچھ ختم اور سب کچھ، محشر کا میدان قائم ہو چکا ہے، اور اس وقت میں زبان پر جملہ ہوگا، وقالو، کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری کم بختی، ھذا یوم الدین، یہ تو روز جزا سزا کا دن شروع ہو گیا، ھذا یوم الفصل، کہا جائے گا صرف جزا نہیں، فیصلے ہوں گے تمہارے لیے، الذی کنتم بہ تکذبون، یہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، آج دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔